یہ سماعت کر گلو تے اس کے بعد جو پروگرام اسی وہ چل سی شب برات دے نوافل ہیں بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 100 رکعت نوافل ادا کریں دے تو رب تعالیٰ ان دے کول 100 فرشتے بھی دیں دے 100 فرشتے ان دے کول بھی دیں دے 3 فرشتے ان کو خوشخبری سنائیں جنت دی تے 3 فرشتے ان کو جنت دے جہنم دے چھٹکارے دی خوشخبری سنائیں 3 فرشتے جنت دے داخلے دی 3 فرشتے جہنم دے چھٹکارے دی تے 3 فرشتے دنیاوی مصیبتہ وغیرہ کے لیے محفوظ رکھے ہیں تے 10 فرشتے ان کو شیطان دے مکر و فریب کی نے بچے دیں تے فرمایا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ فرمینے کہ میں کو 3 صحابہ کرام نے یہ حدیث بیان کی دیئے کہ جرا بندہ 100 رکعت آئیں پڑھ دے تو رب تعالیٰ ان دی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائیں دے 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائیں دے تے ہر نظر کرم دے ہوتے انہیں 100 حاجتاں پوری فرما دے 70 مرتبہ نظر کرم فرمائیں دے تے ہر نظر دے کرم 70 حاجتاں انہیں آپ پوریا فرما رہے دے جن دے وچوں ایک حاجت ان دی اے بھی ہے کہ رب تعالیٰ ان دی مغفرت فرما رہے دے یہ 100 رکعت توفیق تھیوے رب تعالیٰ پڑھان دی عطا فرما رہے 14 رکعت میں تساں نماز تو بعد ہی سماعت کی ہے کہ 14 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے حضور کو دیتے آپ نے 14 رکعت نفل ادا فرمائیے ادا فرماون تو بعد آپ بہ کے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے 14 مرتبہ سورہ فلق پڑھیے 14 مرتبہ سورہ ناس پڑھیے اور دو بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے 1 دفعہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پڑھے فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم یہ مکمل پڑھن دو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی جی میں کیتے جو بندہ ایویں کرے سی رب تعالیٰ کو بھی مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے بھی مقبول حج دا ثواب اور 20 سال تے روزے دا ثواب رب تعالیٰ ای عمل دے نال عطا فرمائے سی یہ 14 رکعت ہے شرط دگائے بن سے یعنی کہ 2 رکعت کر کے پڑھنی رب تعالیٰ ان دی بھی توفیق عطا فرمائے بھی ہیں 10 رکعت نوافل ایک روایت آندی حضور نے فرمایا میرے امتی 10 رکعت نفل ادا کرے ان طرح کہ ہر رکعت دے بعد سورہ فاتحہ دے بعد سورہ اخلاص 11 دفعہ پڑھے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تے رب تعالیٰ او دے گناہ بھی معاف فرما دے سی تے رب تعالیٰ او دی عمر تے برکت عطا فرما دے سی 8 رکعت انبیاء فرمایا جہاں بندہ شب برات رات 8 رکعت 4 سلام دے نال پڑھے یعنی کہ 2 رکعت کر کے پڑھے اس طرح کہ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ سورت پڑھے اس کے بعد 25 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھے دو بعد جس ٹائم پڑھ کے فارغ تھی سی رب تعالیٰ ان دے گناہوں کو معاف فرما دے سی اس دو بعد 2 رکعت شبان دی پڑھنی شاہ دے 2 رکعت نفل ای پڑھا طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ دو بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھے آیت الکرسی دو بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے سلام پھرن دو بعد بہ کے 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پاک پڑھے اور 70 مرتبہ استغفار کرے تو رب تعالیٰ ان کو وافر مقدار دے وچ رزق عطا فرمائے یعنی کہ رزق کی وسیع دا ایک وظیفہ ہے جہاں بندہ این طریقے نال اے نفل پڑھ سی رب تعالیٰ ان دے رزق دے بے شمار برکتاں عطا فرمائے سی نوافل برائے نجات عذاب قبر دو بچن واسطے کہ جہاں بندہ این رات 8 رکعت نماز نفل 2 سلام دے نال ادا کرے سی این طرح کی ہر رکعت دے سورہ فاتحہ دے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ سی تے وال اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا فرمے سی تے رب تعالیٰ اون دے واسطے بے شمار فرشتے مقرر فرما رہے سی جہے فرشتے ان کو عذاب قبر کے لیے محفوظ رکھے سی صرف 8 رکعت ہے این طریقے سے پڑھنا بے شمار فرشتے ان دے واسطے مقرر تھی ویسے عذاب قبر تو محفوظ رکھے سے اس کے بعد آخری طریقہ ہے نوافل برائے توبہ کرنے واسطے کہ جڑا این رات دے 8 رکعت پڑھ دے 2 سلام دے نال یعنی کہ 4 رکعت کر کے این طرح پڑھ دے کہ پہلی رکعت ہے سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھ سی 9 دفعہ پہلی رکعت ہے سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 9 دفعہ پڑھ سی
دوسری رکعت دے سورہ فاتحہ دے بعد سورہ علم نشرہ 10 دفعہ پڑھسی، تیسری رکعت دے سورہ فاتحہ دے بعد سورہ قدر 10 دفعہ پڑھسی، چوتھی رکعت دے سورہ فاتحہ دے بعد سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھسی، تا اس کے بعد درود شریف پڑھسی اور توبہ کرے سی، رب تعالیٰ ان توبہ کو قبول فرمے سی، ان کو گناہ تو ایویں پاک کر دے سی جویں ماں دے پیٹ جو پیدا تھیا، کہ جس ٹائم ماں دے پیٹ جو پیدا تھیا دنیا تے آیا ہے، دنیا دے قدم رکھا سی تے گناہ میں تو پاک کو صاف ہے، جڑا اے نماز توبہ ای طریقے دے نال پڑھسی تا گناہ میں تو ایویں پاک کو صاف تھی سی۔ رب تعالیٰ سا کو اے نماز پڑھن دے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوبارہ صلاۃ و تسبیح اندی طریقہ تا پہلے بھی سن کی دے اخو تو دوبارہ سنا دے میں جس طرح جماعت تھی اس ٹائم دوبارہ دسایا ویسی کہ صلاۃ و تسبیح دی طریقہ کیا ہے۔ چلو فضیلت ہی سن کی دو، اندی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک کے اشارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائے کہ اے چچا جان میں تو اپنے ایج ہی نماز دسینا کہ جے کو تساں پڑھسو پڑھن دے نال دار قسم دے رب تعالیٰ گناہ معاف فرما دے۔ ایک روایت مطابق بھئی روایت مطابق اگر سمندر دی جھاگ دے برابر ہی گناہ ہے تو رب تعالیٰ صلاۃ و تسبیح پڑھن دے نال معاف عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اگر ہو سکے تا صلاۃ و تسبیح ہر روز پڑھو، ہر دن پڑھو، اگر ہر دن نہ تھی سکے تو ہر جمعے پڑھو، مطلب ہفتے ایک دفعہ پڑھو، اگر ہفتے وچ بھی نہ تھی سکے تو ہر مہینے وچ ایک دفعہ پڑھو، اور ہر مہینے وچ بھی نہ تھی سکے تو ہر سال ایک دفعہ پڑھو، اگر سال وچ بھی نہ تھی سکے تو زندگی دے وچ ایک دفعہ ضرور پڑھو۔ یہ صلاۃ و تسبیح دی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر اساں کو پڑھ گنے ہیں تا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق کہ نا قسم دے گناہ دے نو معاف تھی ملن، اور اگر سمندر دے جھگ دے برابر کہیں دے گناہ ہیں تو رب تعالیٰ صلاۃ و تسبیح دے حوالے دے نال ان دے گناہ جڑے نا یہ معاف فرما دے سی، کیونکہ یہ ایک ہی رات ہے، ایک ہی رات ہے کہ جی رات دے وچ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹائم پورا تھی ہے۔ فرمایا کہ شان و شوکت دے فیصلے ہیں، شان و شوکت دے فیصلے ہیں، خدا دی قدرت دے فیصلے ہیں، شان و شوکت دے فیصلے ہیں، خدا دی قدرت دے فیصلے ہیں، ہر بشر دی ای رات حیدر، ہر بشر دی ای رات حیدر تھی دے قسمت دے فیصلے ہیں، ای رات قسمت دے فیصلے تھی ہیں کہ فلاں بندے دی قسمت کیا ہے اور کیا کچھ بیسی، کیا کچھ چیسی اور کیا کچھ رب تعالیٰ ان کو عطا فرمیسی کہ وہ خدا خالی تو جھولیاں بھر دے، خدایا تو خالی جھولیاں بھر دے، نہ منگتے ہیں دنیا دا مال و زر دے، خدایا تو خالی جھولیاں بھر دے، نہ منگدو ہے دنیا دا مال و زر دے، بس اتنی حیدر عرض ہے میری تو معاف سب دیا خطا نہ کر دے، تو معاف سب دیا خطا نہ کر دے، اساں صرف تارے کنے رب تعالیٰ دی بہگاہ کنے صرف یہ کچھ منگتے ہیں تے والآخرت کیا دے، فرمے دے تو سجدے سر جھکا حیدر، تو سجدے سر جھکا حیدر خدا نو منا حیدر، تو سجدے سر جھکا حیدر خدا نو منا حیدر، خدا دی راہ دکھلاون شب برت آ گئی، خدا دی راہ دکھاون شب برت آ گئی، نہ اچھے بول بولو اج، نہ اچھے بول بولو اج، بلکہ ہجویں دی ویل گھولو اج، اچھے بول نہ بولو اسا بلکہ رب دی بارگاہ دے وچ ہجویں دی ویل گھولو، نہ اچھے بول بولو اج، ہجویں دی ویل گھولو اج، ہر آسی کو گل لاور شب برت آ گئی ہے، دلوں دے ہر ڈر دور تھی سی، نہ کوئی مونجا بشر تھی سی، کرم جھولی پاور شب برت آ گئی ہے، گناہگارانو بخشاور شب برت آ گئی ہے، بدل رحمت دے برساون شب برت آ گئی ہے۔ رب تعالیٰ ساکوئی رات دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماوے کہ ساری زندگی دے وچ ایک مرتبہ
آ گئی ہے تو اسا نے بھرپور فائدہ حاصل کر گنو اور رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی کے اپنے رب دی بارگاہ دے وچ توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کر سکو تے توبہ دے حقدار بن سکو۔ رب تعالیٰ ایک کلمات قبول و منظور فرماوے۔